ہمیں مومن بننا ہے۔ سورۃ احزاب میں اللہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ عربی آئے، انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اے پیغمبر ہم ایمان لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اے پیغمبر آپ ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لے کر آئے، تم تو اسلام لے کر آئے ہو، تم تو اسلام قبول کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی ان کے دلوں میں قول و قرار جو تھا ان کا، وہ ان کے دل میں بھی اترا نہیں تھا، اس کا عمل، اس قرار کا جو اثر تھا وہ ان کی اعمال میں نظر نہیں آنا شروع ہوا تھا، ابھی وہ مومن نہیں بنے تھے، صرف مسلمان ہوئے تھے۔ ایسا تو نہیں نہ ہوتا کہ کوئی شخص اسلام میں داخل ہو رہا ہے اور وہ آتے ساری نمازیں پڑھنا شروع کر دے۔ ہم بھی جب بڑے ہو دیتے ہیں تو ہم بھی شروع میں نہیں نمازیں وغیرہ سارا کچھ کر لیتے، پڑھ لیتے، ہم شروع سے ولی نہیں بن جاتے، اپنا آپ مارنا پڑتا ہے، اور یقین کرے اتنی مشکل سے مارا جاتا ہے اپنا آپ کہ اس سے بڑی جنگ کائنات کی کوئی ہے ہی نہیں ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جنگ کر لیتا ہے۔ اور یہ جو جنگ لڑ لیتا ہے نا، اس کے پھر کہنے کچھ اور ہی ہوتے ہیں، اس کے مزاج ہی پھر کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہ جسے کہتے ہیں نا تمہارے تو مزاج ہی نہیں ملتے، جس کے پاس پیسے دولت آ جائے نا کچھ، اسے ہم یہ کہتے ہیں۔ اور وہ جو رب والا بندہ ہوتا ہے نا، اس کے بھی مزاج پھر ہمارے ساتھ نہیں ملتے، ہم جیسے جو ہوتے ہیں نا سستی سے بھرے ہوئے لوگ، وہ پھر بڑا پیارا ہو جاتا ہے۔ میرے پاس ورڈز نہیں ہیں کہ وہ بندہ کیسا ہو جاتا ہے، بڑا پیارا، بڑا گہرا، بڑا بامزاج، باظرف ہو جاتا ہے وہ، اس کا وسیع کردار ہوتا ہے، اور وہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوتا ہے سب سے پہلے۔ اور اللہ کے نبی نے بھی کہا تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں، میری سنت کی پیروی کرو۔ بات کہیں اور جا رہی ہے، خیر۔ تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں ہمیں ان کی طرف چلنا ہے، ان کا ساتھی بننا ہے، نہ کہ ان کا جو کسی اور راستے کی طرف چلتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ لقمان علیہ السلام کی پہلی وصیت کے بعد، والدین کے بارے میں وصیت کرنے کے بعد دوبارہ وصیتوں کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنیا، اوے میرے بیٹے، اے میرے چھوٹے بیٹے، انہا، بلا شبہ وہ جو اچھائی ہے جو برائی ہے نا، ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر وہ رائے کے ایک دانے کے برابر بھی ہو نا، فتکن فی صخرہ، تو پھر وہ کسی چٹان کی طرح ہو جائے گی، کسی چٹان میں، او فی السماواتی، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا پھر زمین میں ہوگی، کہیں بھی ہوگی، یاتی بہ اللہ، اللہ اکبر۔ بہت بڑی بات ہے یہ کہ اللہ اس رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی کو بھی لے آئے گا اور برائی کو بھی لے آئے گا۔ کیوں لے آئے گا؟ اس لانے کے اندر ایک خوبی کیا ہے، خاصیت کیا ہے کہ وہ اللہ لطیف خبیر ہے، ان اللہ لطیف خبیر، کہ وہ بہت باریک بین اور خوب باخبر ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے، کہ وہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو جو ہے نا خبر میں رکھنے والا ہے۔ میں آج پڑھا رہی تھی سورۃ آل عمران کا لاسٹ رکوع، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی، کہ کوئی بھی ہے نا، مرد ہے یا عورت ہے، کوئی بھی ہے نیک عمل کرنے والا، اچھا عمل کرنے والا، تو میں اس کے عمل کو ضائع کبھی نہیں کروں گا، اور اگر کوئی برے عمل کر رہا ہے، وہ بری راہ میں چل رہا ہے، تو میں اس کو بھی جو ہے نا بھولوں گا نہیں۔ اور پھر اس کی تفسیر میں تھا، جلالین ایک تفسیر ہے، تو اس کے اندر میں پڑھا رہی تھی کہ یہ جو سارے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ کا عدل، وما، اللہ کا عدل اتنا وسیع ہے، اتنا با مراد ہے، مراد کو پہنچا ہوا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ اور وہ کیا ہے، جیسے ہے نا سورۃ آل عمران کے اندر یہ ہے، آیت نمبر 182 میں ہے مے بی، کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ جو بظلام ہے نا، یہ اسم تفضیل عربی گرامر کا ایک صیغہ ہے، اسم تفضیل کا، اس میں آتا ہے یہ کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، بلکہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ جو بظلام ہے یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے کہ اللہ کبھی بھی کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جس طرح
اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے نا، کہ وہ ان کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی چیز کو جان ہی نہیں سکتا سوائے اتنا جتنا وہ کسی کو دے دیں۔ اور یہ جو اسم تفضیل کے صیغے ہیں نا، اب ہم عموماً یہ نہیں جان سکتے پڑھتے ہوئے کہ عالم الغیب، علیم الخبیر اور علام الغیوب میں کیا فرق ہے۔ یہ صیغے ہیں جو وقت کی اور اس موقع کی مناسبت کو بیان اور ان کی خاصیت کو بیان کرتے ہیں کہ اس وقت کتنی بڑی بات ہو رہی ہے، اس وقت کتنا اس چیز کی شان کو یا اختیار کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ واللہ لا ظلم علی العابدین یا علی العبید، کچھ بھی کہہ سکتے تھے۔ ہم بڑے ادنا سے ہیں، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ ہم اپنے رب کی اس شان خداوندی کو سمجھ لیں، جان لیں کہ وہ اس وقت اس لفظ میں کیا حکمت کو بیان کر رہے ہیں، اس لفظ میں کس چیز کی بلاغت کو بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچیے گا، ضرور سوچیے گا کہ ہو سکتا ہے نا کہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے لفظ کہہ دیا کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ لطیف خبیر ہے، وہ خوب باخبر رکھنے والا ہے۔ ہم اچھائی کر لیں کچھ بھی، یا ہم برائی کر لیں، مثقال حبۃ من خردل سے مراد چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہے، اور یہ بیان مطلب یہ جو بات ہے کسی بھی ایسی چیز کی مثال کے طور پر ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ مخفی ہو، چھپی ہو، یا جس کا حصول زیادہ سے زیادہ مشکل ہو، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے کمال اور علم اور قدرت کا جو حال ہے، بیان ہے، وہ یہ کہ کوئی بھی چیز کہیں بھی کتنی بھی پوشیدہ ہو اور کتنی ہی بعید دور نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے، اور وہ اسے حاضر کرنے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ جس طرح اگر کوئی، بلکہ ہندوؤں میں ہوتا ہی ہے کہ کوئی شخص مر گیا اور اس کو جلا دیا، اس کی راکھ کو بھی بکھیر دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی راکھ کو اکٹھا کرنے پر قادر ہیں، اور وہ اکٹھے ہو کر رہیں گے قیامت کے دن۔ ہر شخص اٹھ کر آ جائے گا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ہمارے پیر فقیر سارا بچا بچو لیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی نہیں۔ سورۃ مریم نا آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اس دن جتنے بھی آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ سارے فردن فردن، تنہا تنہا آئیں گے۔ اور اسے جو پہلی آیت ہے 94، اس میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی اچھی طرح سے گن لیا ہوا ہے، انہیں شمار کر رکھا ہوا ہے کہ وہ کدھر کدھر ہیں۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بنانے والا جو ہے اس کو پتہ نہ ہو؟ کسی کے گھر جائیں نا، اس کے کچن میں جائیں تو ہم کلپ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کی فلاں چیز کہاں پڑی ہے، وہ سویا ہو نا رات کو اور ہمیں پانی پیاس لگ جائے یا ہمیں کچھ بھی کام بھوک لگ جائے تو ہم اٹھے اس کے کچن میں جائیں تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ چیزیں کہاں پڑی ہوئی ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں اور ہمیں پھر بھی کوئی نہیں کچھ نہ کچھ پورا نہیں ملتا۔ اور جو ایجاد کرنے والا ہوتا ہے نا، اسے پتہ ہوتا ہے اس مشینری میں اس جگہ پہ کیا چیز فٹ ہونی ہے یا کس چیز کی کمی ہے، یہاں پہ اس کیا چیز خراب ہوئی ہے اس کی، وہ فوراً بتا دے گا مکینک جو ہوتا ہے، ماہر جو ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا بنیہ کہ یہاں پہ بار بار تکرار ہے کہ جو عدل ہے، معادلت ہے، معادلت سے مراد ایک تو عدل ہوتا ہے نا، انصاف کرنا، ایک ہوتا ہے میانہ روی اختیار کرنا۔ اردو بھی اور عربی بھی زبان بڑی وسیع زبان ہے، بڑی بلاغت رکھتی ہے اپنے اندر۔ تو یا بنیہ کا بار بار تکرار یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں صرف چند لمحوں کے لیے نرمی اختیار نہیں کرنی، بلکہ ہمیشہ قائم رکھنی ہے، اس کو، اس پہ استدلال کرنا ہے اور اس پہ قویت رکھنی ہے، ہم نے اس کو قائم رکھنا ہے۔ اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، وامر، اور حکم کر نیکی کا، بالمعروف نیکی کا، ونہی عن المنکر، اور تو روک دوسروں کو برے کاموں سے، واصبر علی ما اصابک، اور تو صبر کر اس تکلیف پر جو تجھے پہنچتی ہے، ان ذلک من عزم الامور، یہ جو صبر کرنا ہے نا تکالیف پر، مصائب پر، مشکلات پر، ہم پر، غموں پر، مطلب یہ بڑی ہمت کی کاموں سے ہے، حوصلے کے کاموں میں سے ہے۔ یہ جو صبر کرتے ہیں نا، جو صابر ہوتے ہیں، اور پھر ان کا وہ جو توکل ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں صبر کا پھل ضرور ملے گا، ان کی بد دعا کبھی نہیں لینی چاہیے۔
اور ان کے صبر کو آزمانا بھی نہیں چاہیے، جو ہم کرتے ہیں نا کسی پہ احسان کر کے، یا کوئی ہمیں کسی کو ہم بڑا ٹیز کر رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد میں ہم اسے معافی شافیہ مانگتے ہیں نا، وہ تو بڑی بات کی بات آتی ہے نا، لیکن جب وہ خاموش ہو جائے نا تو سمجھو تمہاری بربادی کا وقت شروع ہونے والا ہے قریب۔ کسی کو خاموش کرنے کی نوبت نہ لانی چاہیے ہمیں، کہ وہ خاموش ہو جائے آپ کی بری باتوں سے، بری باتوں کو سن سن کر، یا آپ کے برے رویے سے، برے بیہیویئر سے وہ خاموش ہو جائے تنگ آ کر۔ اس جو خاموشی ہے نا، یہ خاموشی انسان کو مار دیتی ہے، اور جب انسان خاموش ہو جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس انسان کے اسے کے جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ انسان اپنی آہ بھرتا ہے نا اپنے رحمان کے سامنے، پھر اللہ تعالیٰ کی جو لاٹھی ہے نا وہ پھر اس پہ برسنا شروع ہو جاتی ہیں جو تنگ کرتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کبھی کسی کو تکلیف نہ دیں۔ کیا ہو جائے گا، آپ برداشت کر لیں گے تو؟ کوئی تنگ کر رہا ہے نا آپ کو، معاف کر دیں یار۔ کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس جگہ سے اٹھ کے کہیں اور چلے جائیں تھوڑی دیر کے لیے، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، رفع دفع ہو جائے گا۔ مباحثے سے بچنے کے لیے نا دو ٹوک بات کرنی چاہیے بڑے ادب کے اندر۔ مجھے کی معاملہ ہے، میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں لڑائی کے بغیر۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی کی بات سنتے ہیں نا تو ہم اس سے نہیں کرتے، ہم دوسروں سے کریں گے۔ مثال کے طور پہ نا، میرے پاس دو بچیاں بیٹھی ہیں اس وقت، تو میں ان میں سے ایک کی بات میں نے سنی ہوئی ہے کہ اس بچی کا کسی سے کوئی فرینکنس ہے کسی لڑکے سے، مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے نا ایسا، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں، تو اب بالفرض میں یہ بات کرتی ہوں کہ تم ایسی ہو، تم ویسی ہو، یا مجھ سے کوئی ایسا بات کرتا ہے کہ اس بندی نے نا آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے، تو اب میں اچھا اس کی ایسی کی تیسی، ہم لغویات گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اچھا تم نے یہ کیا ہے، اب تو میں اس کو پوچھ لیتی ہوں، اور پھر ہم نا اس سے بات نہیں کرتے، پھر ہم پورے ملک میں ڈنڈورا پیٹتے ہیں، اس کو بھی بتایا، فلاں کو بھی بتایا، اور اس نے میرے بارے میں یہ بات کی، اور پھر آخر میں ادھر آؤ ہاں تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے بارے میں یہ بات کرنے کی؟ اور جو برداشت کرنا ہے وہ بری بات ہی تو ہے، کبھی کسی نے اچھی بات بھی برداشت کی ہے، اچھی بات تو ہم قبول کرتے ہیں، برداشت تو بری بات کرنی ہوتی ہے، برا رویہ کرنا ہوتا ہے، اسی پہ تو صبر کرنا ہوتا ہے، پھر اسی کا اجر ملنا ہوتا ہے۔ کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ کسی نے اچھی بات کو برداشت کیا ہو، بڑی مشکل سے سہا ہو، بڑی مشکل سے سنا ہو، صبر کیا ہو اس پہ؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ صبر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور ہم نے اس کو بڑے آسان سے ہلکے سے معنوں میں لیا ہوا ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، کہ سب سے پہلا صبر اپنی ذات پہ کسی برائی کے معاملے میں کرنا، کہ ہم کسی سے کچھ سن رہے ہیں تو غصہ ضبط کر لینا، اور پھر اس پہ نرمی کا معاملہ کرنا۔ دوسری قسم کا صبر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کی خواہشات کو مارنے کے لیے صبر کریں، اور دوسرا مصائب اور تکالیف پر صبر کرنا جو ہمیں پہنچتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وہ کیا ہوتی ہے؟ اقامت پتہ کسے کہتے ہیں؟ قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے سب کو، اقیم الصلاۃ کی جگہ یصلیون الصلاۃ، تم نماز کو پڑھو،